الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم۔ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمارے درمیان ابھی یہ جو ماہ مبارک چل رہا ہے، یہ بڑی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجب شہر اللہ، بے شک رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب شریف میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک خیر سے پہنچا۔ اللہ پاک یہ دعائے مصطفیٰ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رجب اور شعبان میں یہ دعا وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، رجب شریف میں عالم اسلام کی ایک بہت ہی معروف اور بلند رتبہ ہستی کا عرص پاک ہوتا ہے۔ اب بیان کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ وہ ہستی جنہوں نے راہ حق میں تن من دھن سب کچھ قربان کیا، صرف 15 سال کی عمر مبارک میں دنیا کو ترک کر دیا اور راہ حق کے مسافر بن گئے۔ وہ ہستی جنہیں نائب النبی کہا جاتا ہے، وہ ہستی جنہوں نے بر صغیر کو نور اسلام سے روشن کیا، کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا اور راہ حق کے بھٹکے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو فیضان نظر سے ولایت کے بلند درجات تک پہنچا دیا۔ یہ ہستی کون ہے؟ تو سنیں، یہ ہستی خواجہ خواجگان، سلطان الہند، وارث النبی، نائب النبی، عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ 537 ہجری کو سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ نجیب الطرفین سید یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید زادے ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچ جاتا ہے۔
آپ کی عمر 15 سال تھی جب والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا. 15 سال کی عمر میں آپ نے گھر بار چھوڑا، راہ خدا کے مسافر بن گئے. آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، علم دین سیکھا اور خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہ کر ولایت کے بلند درجات طے کیے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اجمیر تشریف لائے، یہاں اسلام کا نور پھیلایا، لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، ہزاروں مسلمانوں کو نیک رستے پر چلایا اور آخر 6 رجب 633 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کا مزار پاک ہند کے شہر اجمیر شریف میں موجود ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے ابتدا میں پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 96 سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، اس آیت مبارکہ میں 2 چیزیں بہت اہم بیان کی گئی. توجہ رکھیے، وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان لائے، نمبر 2 نیک عمل کیے. یہ دونوں اہم بنیاد ہیں. قرآن کریم میں جہاں جہاں فضیلت کا ذکر ہے وہ انہی 2 چیزوں کے ساتھ خاص ہے، انہی 2 چیزوں کے ساتھ خاص ہے وہ فضیلت والا مقام. جنت کی خوشخبری سنائی، اسے سنائی جو ایمان والا بھی ہو، نیک اعمال بھی کرتا ہو. جہنم سے چھٹکارے کی خوشخبری سنائی، اسے سنائی جو ایمان والا بھی ہو، نیک اعمال بھی کرتا ہو. اللہ پاک کا پیارا کون ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے؟ دنیا اور آخرت میں کامیاب کون ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرے؟ فرمایا، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے. سارے کے سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں. فائدے میں کون ہے؟ تو فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے. غرض یہ دونوں باتیں بنیاد ہیں. فلسفہ قرآن میں اچھا وہ کہلائے گا جو ایمان والا بھی ہو، نیک اعمال بھی کرتا ہو. پھر جو بندہ اس میں جتنی ترقی کرتا چلا جائے گا، اس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، نیک کاموں میں جتنا زیادہ اخلاص اپناتا جائے گا، اسے اتنے ہی زیادہ درجات ملتے جائیں گے. قرآن کریم میں ایسے بندے کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے. اس جگہ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 96 میں ایک خاص فضیلت ارشاد فرمائی. میرا تمہارا ساری کائنات کا رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ پاک ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. سبحان اللہ. اب آپ توجہ فرمائیں، آیت کا مفہوم سمجھنا ہے تو غور کریں. آپ معلوم ہوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے، ہم کون ہیں؟ مسلمان. ہم ایمان والے ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے رسول برحق ہیں. ہم قرآن کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک نقطے پر، ایک ایک زبر و زیر پر ایمان رکھتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ ایمان کے بلند ترین مقام پر پہنچے وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ عز و جل کی فرما برداری میں گزاری، رسول پاک کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا. ساری زندگی ان کا ایمان، ان کا عقیدہ ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک رہا.
وہ ایمان کے لحاظ سے بھی کامل ہوئے، عقیدے کے لحاظ سے بھی کامل ہوئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی خوب کیے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ پاک کی کامل بندگی میں گزاری۔ ان کی یہ شان ہے، اللہ پاک خود بھی ان سے محبت فرماتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ جی ہاں، لوگوں کی محبت بھی ان کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ روایت ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کا یہ جو فرمان ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جو ایمان لاتا، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ پاک مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دیتا ہے، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت رکھ دی جاتی ہے۔ جی ہاں، جو اللہ کا فرما بردار بن گیا، جو رسول پاک کا سچا غلام بن گیا، تو اللہ پاک ان کے مراتب کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ، یہ بابا فرید الدین گنج شکر کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اور اس وقت کا مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر یہ دربار خواجہ پر حاضر تھے۔ شہنشاہ اکبر نے کہا، شیخ سلیم یہ فرمائیے کہ خواجہ غریب نواز کی شان کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز کی شان کیا ہے آپ کے اس کے تعلق سے فرمائیے۔ شیخ سلیم رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا، خواجہ حضور کی شان یہ ہے، اس وقت کا بادشاہ اکبر اور سلیم جیسا فقیر دونوں ہی کتنی دیر سے دربار پر حاضر ہیں، یہ شان ہے خواجہ کی۔ اب دیکھیں کتنی دیر سے ہم خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہیں اور ابھی تک باریابی کی اجازت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے ان ہستیوں کی جنہوں نے ایمان قبول کیا، اس میں درجہ کمال تک پہنچے اور ساری زندگی نیک اعمال میں مصروف رہے۔ یہ ان لوگوں کا کمال ہے۔ بہرحال اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ پاک ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اس سے پتا چلا اولیاء کرام کی محبت عطیہ الہی ہے۔ آپ غور فرمائیں، اس دنیا کے بہت سارے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی بہت ساروں سے محبت کرتے ہیں۔ والدین کو ہم سے محبت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، ہماری اولاد ہم سے محبت کرتی ہے، ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا خون ہے، ان سے چونکہ خونی رشتہ ہے، لہذا اس لیے ان سے محبت ہے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ پاک کی شان دیکھیے، خواجہ حضور رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں، ہم نے آپ کی زیارت نہیں کی، ان کی صحبت میں حاضری کی سعادت نہیں پائی، ان کا پیارا پیارا کلام نہیں سنا، اس کے باوجود ان سے محبت دلوں میں عقیدت، آخر کیوں؟ تو سنیں، میرا اللہ فرماتا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ پاک ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ پاک نے ان کی محبت دلوں میں ہمارے پیدا فرما دی۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو حکم دیتا ہے، جبریل امین کو حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ،
اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ محبتوں کا سلسلہ یہیں پر نہیں رکتا، بلکہ فرمایا ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے آسمان والو بے شک اللہ پاک فلاں سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب گویا سارے آسمانوں میں ولی اللہ کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مزارات اولیاء پر دن رات بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، کئی آپ مزارات پہ گئے ہوں گے، آپ دیکھ لیں آپ ہی کے شہر ممبئی میں حاجی علی کے مزار کو دیکھ لینا، مخدوم ماہمی کے مزار کو دیکھ لیں، بڑے مشہور مزار ہیں یہ، بڑے مشہور اللہ والے ہیں۔ آپ جب جائیں گے تب ان کے مزارات پر ہجوم ہوگا، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہوگی، دن رات بھیڑ لگی ہوتی ہے، لوگ آ رہے ہیں، روکنے والے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا سیلاب رکتا ہی نہیں، آئے جا رہے ہیں، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی فاتحہ شریف پڑھ رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، یہاں برکتیں لے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی کام نہیں ہوتا، خاص طور پر وقت نکال کر پیسہ خرچ کر کے گھر بار چھوڑ کر اسپیشل مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ اس سے روکنے والے بھی بہت لوگ موجود ہیں۔ سوشل میڈیا وغیرہ پر پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں، مزاروں پر نہ جاؤ، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے وغیرہ وغیرہ، بولنے والے نہ جانے کیا کیا بول جاتے ہیں۔ یہ زبان ہے، کون کس کی زبان کو پکڑے، کوئی اچھے لفظ بولتا ہے، کوئی برے لفظ بولتا ہے، کوئی شرک و بدعات کے فتوے لگاتا ہے، تو کوئی عقیدت کے ساتھ ان اللہ والوں کے مزارات پر حاضریاں دیتا ہے۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کوئی وہاں جا کر کے پا رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں نہ جا کر کے محرومیاں حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال بولنے والے بولتے ہیں، اس کے باوجود مزارات کی رونقیں کم نہیں ہوتی۔ صدیاں گزر گئیں، خواجہ حضور کے مزار شریف پر آج بھی رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مزار پاک پر حاضری کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، کیوں تڑپ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ محبت اولیاء خدائی عطیہ ہے، یہ محبت اولیاء خدائی عطیہ ہے۔ اللہ پاک نے مومنوں کے دل میں ان اللہ والوں کی محبت ڈالی ہے۔ کون ہے جو ان اللہ والوں کی محبت کو مومنین کے دل سے نکال سکے؟ کس میں اتنی طاقت ہے؟ جس کے دل میں اللہ پاک نے اپنی طرف سے اولیاء کی محبت ڈال دی، پوری دنیا زور لگا لے، یہ محبت ان مومنوں کے دل سے نہیں نکال سکتی اولیاء کرام کی۔ یہ نصیب اس کو ہوتی ہے جسے رب عطا فرمانا چاہتا ہے، اور جسے نصیب ہو جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل سے یہ محبت نہیں نکال سکتی۔ ابھی ہم نے حدیث پاک سنی، اللہ پاک جس بندے سے محبت فرما دیتا ہے، پہلے اس محبت میں حضرت جبریل امین کو شامل کیا جاتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، بڑی ایمان افروز بات بتانے لگا ہوں میں۔ مومنین کے دل
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر کے کھل جاتے ہیں، اور وہ کھلنا، دلوں کا کھلنا چہرے پر ظاہر ہوتا ہے کہ چہرے بھی ان کے مسکراہٹ میں ایسے مسکراتے ہیں کہ ان کے چہرے سے بھی نور نکلنا شروع ہوتا ہے، اور یہی مومن کی شان ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت فرما لیتا ہے، پہلے اس محبت میں حضرت جبریل امین کو شامل کیا جاتا ہے، انہیں حکم ہوتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ پہلا نقطہ ہے، یہ پہلا نقطہ ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ پاک کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے محبوبوں سے بھی محبت ہونا ضروری ہے۔ اس کا باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے، اس کا باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر اس بندے کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈالنے سے پہلے آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا اولیاء کرام سے محبت کرنا اللہ پاک کی بھی سنت ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور تمام کے تمام فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ قرآن کریم میں ہے، فرشتے اللہ پاک کے نیک بندوں سے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ فرشتے کس سے کلام کرتے ہیں؟ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، جو اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، جو رسول پاک کے سچے شیدائی ہیں۔ فرشتے ان سے بات کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے آخرت میں بھی دوست ہوں گے، یعنی کہ یہ دوستی کا سلسلہ دنیا میں بھی نہیں ٹوٹنے والا، آخرت میں بھی نہیں ٹوٹنے والا۔ اور اللہ کی قسم، فرشتوں سے جس کی محبت اور دوستی ہو جائے اس کا تو بیڑا ہی پار ہے نا۔ تو معلوم ہوا فرشتے اللہ پاک کے نیک بندوں سے، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز ایسی ہی بلند رتبہ ہستی ہیں۔ آپ نے ساری زندگی نیکیاں کرتے کرتے گزاری۔ آپ کے مرید خاص اور خلیفہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بہت مجاہدات فرماتے تھے، اللہ پاک کی عبادت میں محنت کیا کرتے تھے۔ آپ 7 دن کے بعد 5 مسقال تقریباً 21 گرام روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ 7 دن کے بعد، ہر 7 دن میں یہ عمل کیا کرتے تھے۔ آپ کا لباس مبارک 2 چادریں تھا جن میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ جہاں کہیں جاتے اکثر قبرستان یا کسی بزرگ کے مزار کے قریب رہائش رکھتے، جس جگہ آپ کی شہرت ہو جاتی اس شہر کو چھوڑ دیتے۔ آخر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اجمیر شریف تشریف لائے اور آخر تک یہیں رہے، آخر تک یہیں آپ نے زندگی کو گزارا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہند میں تشریف لائے تو اگرچہ اس علاقے میں غیر مسلم زیادہ تھے، حتیٰ کہ وہاں کا حاکم بھی غیر مسلم تھا، اس کے باوجود خواجہ حضور کے خدام 5 وقت اذان دیتے اور نماز باجماعت پورے اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی۔ کیا شان ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی۔ وہ وقت جب بر صغیر میں کفر عام تھا، خواجہ غریب نواز اس دور میں بھی 5 وقت کی اذان با جماعت نماز ادا فرماتے۔ 5 وقت کی اذان بھی ہوتی، جماعت بھی ہوتی، جماعت کے ساتھ آن بان شان کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے آپ۔ اور الحمدللہ گلی گلی میں مسجدیں آج موجود ہیں، امام صاحبان مقرر ہیں، مؤذنین مقرر ہیں،
5 وقت کی اذانیں بھی ہو رہی ہیں، خادمین موجود ہیں، مسجدوں کی باقاعدہ صفائی بھی ہوتی ہے، قالینیں بچھی ہیں، بجلی، پنکھے اور اے سی اور ٹھنڈا گرم پانی وغیرہ ساری سہولیات موجود ہے۔ اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ مسجد کے ہمسائے بھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ مسجد کے جو ہمسائے ہیں ان کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ 5 وقت باجماعت مسجد میں نماز ادا فرمائیں۔ قریب گھر ہے پھر بھی جماعت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہر عاقل و بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، فرض۔ فجر کی نماز بھی فرض ہے، ظہر و عصر کی بھی فرض ہے، مغرب و عشاء بھی، اور بعض لوگ 2 نمازیں پڑھ کر یا 4 نمازیں پڑھ کر دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ آج میں نے الحمدللہ 4 نمازیں پڑھ لی۔ وہ اپنا ذہن بدلیں۔ آپ نے 4 تو پڑھ لی مگر 1 تو قضا کر دی، 4 پڑھ لی، 1 قضا کر دی۔ اور حدیث پاک کا مفہوم یوں ہے کہ جو بندہ 1 وقت کی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر قضا کرے، چھوڑنے کا نہیں بتا رہا ہوں یہ میں، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بغیر کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر قضا کرے، قضا پڑھے تو قضا کر کے پڑھے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو ایک سرے سے پڑھتے ہی نہیں تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ بہرحال یاد رکھیے 5 نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھنا واجب ہے، لہذا نماز مسجد ہی میں ادا کیجئے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک باجماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ باجماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ اس بات سے حیا فرماتا ہے، اللہ کی رحمت حیا فرماتی۔ اور سنیں ایک حدیث پاک میں ہے مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے افضل ہے، 25 درجے افضل ہے۔ اور سنیں ایک دوسری حدیث پاک میں ہے نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ او مسلمانوں، فرض کیجئے کسی کے پاس تجارت کا سامان ہے، اگر وہ اسے اپنے شہر میں فروخت کرے گا تو اس کو 100 روپے کا بیچے گا، اور وہی سامان اگر سمندر پار جا کر کے بیچے تو وہ سامان 25 روپے زیادہ یا 27 روپے زیادہ کا بکے گا۔ تو اب وہ سمندر پار جا کر کے بیچنا اس کو زیادہ پسند کرے گا، مصیبتیں برداشت کرے گا، صعوبتیں برداشت کرے گا، لیکن سمندر پار لے کر کے اپنے مال کو جائے گا، وہاں نفع کمائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چند قدم پر مسجد ہوتی ہے اور بندہ مسجد میں چند قدم نہیں جا سکتا، گھر پر ہی نماز پڑھنے کو پسند کرتا ہے۔ حالانکہ فرمایا گیا کہ اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 25 درجے بلکہ 27 درجے اس کو ثواب زیادہ عطا فرماتا۔ کیا ذہن بن گئے ہمارے، دنیا کمائیں تو 7 سمندر پار چلے جائیں اور آخرت کے لیے گھر سے باہر چند قدم چلنے کی بھی ہمیں فرصت نہیں یا پھر ہمت نہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کو نیکیوں میں رغبت رکھنے اور برائیوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اچھا ماحول بھی ہمارے ذہنوں کو بدلتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت بھی ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ اب دیکھیں یہ مختصر سی صحبت ہے، ہم جمعے میں پہلے آ جاتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، واللہ میں سچ بول رہا ہوں کئی ایک اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، ان کے ذہنوں میں یہ بار بار خیالات آتے ہوں گے، ہاں یار بات تو صحیح ہے، مجھے نماز 5 وقت کی پڑھنا چاہیے، اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں، پھر پڑھنے بھی لگ جاتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں جیسے وہ اثر ختم ہوتا ہے بیٹری لو ہو جاتی ہے، قدم دھیمے ہو جاتے ہیں، مسجدیں چھوٹ جاتی ہیں، پھر وہی معاملات ہو جاتے ہیں۔
پھر ان کی بیٹری کو چارج کیا جاتا ہے، پھر وہ بیان میں شرکت کرتے ہیں، پھر ان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، پھر وہ یہ ذہن بناتے نہیں مجھے تو 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور وہ پڑھتے ہیں پھر الحمدللہ۔ تو آپ ذرا سوچیں، اگر ہم نیک محافل میں شرکت کریں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، نیک اجتماعات میں جانے والے بنیں گے اور نصیحتوں کو اپنانے والے بنیں گے، اللہ کی قسم دنیا بھی ہماری بہتر ہوگی، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ اور کیوں نہ ہو، آخری بات، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ آخری بات ہے۔ آپ سوچ لیں کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی یہ اللہ والوں کی تحریک ہے، اور الحمدللہ اس میں ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد سپارہ گاؤں کی غوثیہ مسجد میں سنت و بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ آپ پابندی کرنے لگ جائیں، بے شمار برکتیں ملیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو اسی مسجد میں ہر روز فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تفسیر کا حلقہ لگتا ہے، شرکت کرنا شروع کریں۔ ہر روز ظہر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے، شرکت کرنا شروع کریں۔ اللہ نے چاہا ایسی برکتیں ملیں گی، زندگی بدل جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا، بے اولادیاں ختم ہوں گی، اور کاروبار کی برکتیں جو ختم ہو گئی ہیں وہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ نے چاہا تو ان محفلوں کی برکت سے نیت فرما لے، انشاءاللہ ان محفلوں میں شرکت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ 5 وقت کی نماز بھی انشاءاللہ مسجد میں باجماعت ادا کرنے والے بنیں گے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔